خدا کا سلام ہو اطہر اور سورج صاحب. تو آپ چاہیں تو ہم کچھ 5 منٹ میں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ پھر مجھے جانا ہے. خدا حافظ. جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد علیہ السلام، خدا کے دل. ہم آج کی اس سوال و جواب کی تقریب میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمراہ ہمارے پیغمبر خدا سورج خان صاحب اور ہماری ایڈمن ٹیم. جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زاہد علیہ السلام سے میرا سوال ہے کہ خدا کی بادشاہت کا مطلب کیا ہے؟ کیا خدا تمام جہانوں کا مالک بادشاہ پہلے سے نہیں ہے، یا اس دنیا پر خدا کی بادشاہت کا کچھ اور مفہوم ہے؟ تو اس کو روحانی مضمون میں آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ رہنمائی فرما دیں. شکریہ. ساری کائناتیں تو اسی کی ہیں. جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ اسی کا ہے. وہ چاہتا تو ایک مخلوق بھی نہیں جو اس کی نافرمانی کر سکتی، لیکن کیونکہ اس نے محبت کے لیے یہ سب تخلیق کیا ہے، تو خدا کی بادشاہت سے مراد دل کی بادشاہت ہے. وہ دنیائی شہنشاہوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ جب وہ محبت کو پیدائش دے چکا تب اس نے زندگی شروع کی. جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے، عجیب عجیب مخلوقات ہے، تو ان کو وہ سب کچھ دیا جو اس کے اپنے پاس ہے. دماغ دیا، شعور دیا، ضمیر دیا، دل دیا، روح دی، اور پھر آزادی دی کہ اب تو چاہے تو محبت اور نور کا رستہ چن دے، اور اگر تو چاہے تو پیٹھ پھیر کے اندھیروں میں چلا جا. اب اکثریت جو ہے وہ پیٹھ پھیر کے اندھیروں کی طرف چلی گئی، تو وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا. اس لیے مذاہب کے اندر جو نچوڑ ہے سب مذہبوں کا کہ نیا آسمان آئے گا، کہ وہ انسان آ جائیں گے جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور یہ زمین جو ہے محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی، جن کے دل خدا کے لیے دھڑکتے ہوں گے، جو خدا کی قدر و قیمت کو جانیں گے. یہ مطلب ہے کہ جب وہ نیا آسمان خدا کا ارمان پورا ہو جائے گا، نئی زمین سے مراد نئے لوگ ہیں جو اس کے ہوں گے، اور یہ جو شیطانی لوگ ہیں نا، ظالم، اندھیرے چمکتے ہوئے، یہ یہاں سے دفع ہو جائیں گے. جی حضور، بہت شکریہ. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات پڑھی تو یہ اندازہ ہوا کہ معجزات ایک کھارے پانی کی طرح ہوتے ہیں، اس سے خدا کی دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو حضرت عیسیٰ جی کو جو معجزات عطا کیے گئے، کیا یہ سچ مچ میں ویسے ہی معجزات ان کو دیے گئے تھے کہ جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یا پانی کو، مشروبات کو شراب میں بدل دیتے تھے، یا اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے، اس طرح کے؟ یا کیا یہ اس سے پہلے بھی بائبل میں جتنے معجزات ہوئے، کیا واقعتاً یہ معجزات ایسے ہی ہوئے ہیں، یا ان کو تمثیلی انداز میں صرف کہہ دیا گیا ہے اور معجزات جو تھے وہ اتنے زیادہ نہیں انبیاء کو دیے گئے تھے؟ تو اس بارے میں آپ وضاحت فرما دیں. شکریہ. یہ تمثیلی معجزات تھے. اس کی مثال دے دیتا ہوں. جیسے کہا کہ اندھوں کو، جو اندھے تھے ان کو اس نے بینائی دے دی، آنکھیں، یعنی وہ خدا کی روحانیت میں اندھے تھے، نہیں جانتے تھے. اس نے ان کو خدا کی طرف لا کر روحانیت
ان کی حصے کھول دی. باقی ہمارے صوفیہ بھی دم شم پڑھتے رہتے تھے تو اس سے کچھ بندے ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. تو یہ تھوڑا بہت کرتے تھے، لیکن جو اکثر ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے لکھا گیا ہے. یہ بڑا چڑھا کے اس لیے لکھ دیا گیا تاکہ ہمارے نبی جو ہے وہ ان کے جیسے کوئی معجزہ ہی نہ کر سکے. اور تو یہ جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ بھی تمثیلی مضمون ہے، لیکن لوگ نافرمان ہو جائیں گے والدین کے. ایک ایسا زمانہ آئے گا، ورنہ چاند کسی کی بغل میں سے کہاں سے نکل کے جائے گا. اور سائنس جو ہے وہ آج ان چیزوں کو جب سنتی ہے تو وہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کہ کیا بکواس کر رہے ہیں. تو ساری تمثیلی مضمون تھا. اب یوسف نے جو نبی تھے خواب دیکھی کہ چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں اور ستارے. تو ان کے باپ یعقوب جو نبی تھے انہوں نے کہا کیا میں سورج، تیری ماں چاند، ستارے تیرے بہن بھائی تو یہ سجدہ کریں گے، تیری اطاعت کریں گے؟ یہ سارے تمثیلی مضمون تھے. ان کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ آنے والا جو آئے تو اسے یہی معجزے مانگے جائیں، نہ وہ دکھا سکے گا اور نہ ہم نے ماننا ہے. تو آنے والا جو ہے وہ خدا کا پتہ دیتا ہے، تمہاری بھینسیں ٹھیک کرنے نہیں آتا. اس لیے جو اب ہے وہ روحانیت کی تعلیمات ہے جس سے خدا کی دنیا آئے گی. جیسا ابھی پہلے وہ جواب دی ہے کہ یہ کھاری پانی ہے، اس کو پی کے اور پیاسا ہو جاتا ہے انسان. تو اب یہ مذاہب کی جو دنیا ہے یہ اندھی ہے. بڑے بڑے معجزے کہتے ہیں ہم نے سنے ہیں، لیکن ان کی روحانی ہی سے نہیں کھلتی. لیکن پتہ لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑے اندھے یہی ہیں. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں کہ روحانی دنیا میں موت کے بعد کی زندگی میں کیا انسان اپنی اسی زبان میں گفتگو کرتا ہے جس میں وہ پلا بڑھا یا اس نے جس زبان کو سیکھا، یا مرنے کے بعد انسان کی یہ کمزوری یا یہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ گفتگو کا روحانی دنیا میں کیا طریقہ کار ہے؟ اس پہ وضاحت فرما دیں. شکریہ. روحانیت کی دنیا میں جو قوم و مقام کی زبان ہے وہ تھیلی پیتی ہے. یعنی آپ دیکھا جو آپ کے سامنے ہے اس نے مضمون دیا اور بغیر غلطی کے آپ نے سمجھ لیا. اسی طرح آپ جو چاہتے ہیں، جو خیال ہے آپ کا، اس نے سمجھ لیا. اس دنیا میں چاہے اپنی زبان بولتے بھی رہیں پھر بھی بہت غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جنگیں بھی ہو جاتی ہیں، مار کٹائی، قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جائیں جہاں آپ کے بھائی بند ہو یا ملے آپ کو، تو آپ اپنی زبان میں ہی بات کر سکتے ہیں. ورنہ یہ زندگی زمینی ہے، چھوٹی سی. وہ زندگی قوم مقام کی زندگی ہے. تو جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں جو زبان ہے وہ تھیلی پیتی ہے. یعنی کہ بغیر کسی غلطی کے آپ نے دیکھا جس سے بھی آپ مخاطب ہیں اور اپنا پیغام پہنچا دیا بغیر غلطی کے. یہ زبان استعمال ہوتی ہے موت کے بعد. اور دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زبان بولیں بھی تو جو دوسرا شخص ہوگا اسے آپ کا پیغام اس کی زبان میں مل رہا ہوگا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ یونیورسل لینگویج استعمال ہوتی ہے جس میں کوئی غلطی نہ ہو، وہ تھیلی پیتی ہے روح کی دنیا میں. جی بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا طواف کرنے سے خدا کی ذات کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. کیا اس دنیا میں
خانہ کعبہ کے علاوہ بھی ایسی مقامات اور جگہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی تعلیمات سے یہ پتہ چلا کہ خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے، تو ایسے مقامات بھی ہوں گے جہاں پر خدا کی ذات تشریف فرما ہو یا اسے دیکھا جا سکے۔ جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اب یہ خانہ کعبہ جو ہے، جسے یہ چکر لگانے کی جگہ نہیں تھی، یہ تو شیطانیت ہو گئی بیچ میں، اور پھر انبیاء بھی یہ حرکتیں کرتے رہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ابراہیم درس دیتے تھے اپنے مشاہدے اور خدا کا بتاتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد اسماعیل گدی پہ بیٹھے تو اسماعیل نے پھر یہ کام شروع کر دیا۔ This is for you, for Mama. For what? To read. پھر ہوا ایسا کہ یہ پھر اسماعیل بتاتے رہے معرفت الہی کا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا اب یہ چکروں پہ آگے جا کے ختم ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کی نگاہ جو ہے یا خدا کا جو اعجاز ہے پریزنٹ، وہ کوہ مکا کی ہر چپے چپے پہ موجود ہے۔ اب صوفیات جب وہ باغوں کو دیکھتے تھے، پہاڑوں کو دیکھتے تھے، وادیوں کو دیکھتے تھے، جس طرف بھی وہ دیکھتے تھے انہیں خدا کی یاد آتی تھی۔ لیکن پھر یہ بعد میں یہ آئے ایسے لوگ جو چومنے چاٹنے والے، ادھر بھی چومتے چاٹتے ہیں پتھروں کو اور ادھر بھی چاٹتے ہیں پیروں کے چوم چاٹ کر، لیکن ان کی تعلیمات سے اثر نہیں لیتے۔ اب یہ داتا علی حجویری ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں وہ اپنے مشاہدات بتاتے ہیں، سفر بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات تھی۔ وہ تعلیمات کو لے کر خود صوفی نہیں بنتے، صالحین نبی نہیں بنتے، لیکن یہ لوگ وہاں جا کے چومتے ہیں، پتاسے کھا کے آتے ہیں، اپنی منتیں مانگ کے آتے ہیں، جانوروں کی طرح دنیائی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے روحانیت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو جس طرف تم دیکھو، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے خدا کا نور دکھائی دیتا ہے، میں جس طرح بھی سفر کرتا ہوں مجھے خدا کی سواری دکھائی دیتی ہے اور خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں میں اب فرق کرنا ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کوئی شخص آپ کی تعلیمات پہ چل کر خدا کی ذات کا دیدار کرتا ہے، روحانیت میں ایک سفر کا آغاز کرتا ہے، اور ایک وقت میں پھر وہ اس سفر کو چھوڑ کر اپنی پرانی دنیا میں چلا جاتا ہے، تو کیا خدا کی ذات کو اس چیز سے، اس عمل سے فرق پڑتا ہے؟ کیا خدا کی ذات کو اس چیز کا دکھ ہوتا ہے؟ اور کیا آخرت میں اس شخص کا انجام جو ہے وہ بدتر ہوگا یا اسے آخرت میں اس چیز کا ملال ہوگا؟ اس بارے میں بتائیے، شکریہ۔ نوروں میں آ کر خدا سے مل کر بھی اگر وہ تکبر نحوست اپنی میں پھر دوبارہ اس دنیا پرانی میں اندھیروں میں چلا جائے، تو یہ کام تو ابلیس نے بھی کیا تھا کہ اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس کے بعد اس کا نور بھی گیا، فردوسوں میں رہتا تھا، وہاں سے بھی چھٹی ہوگی، اندھیروں میں گیا، خاک چاندتا ہے، جیسے سانپ کی زبان کٹی ہوئی ہے۔ خاک چاٹنے سے مراد
جتنی مصیبتیں اس پہ وارد ہوئی، پھر وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی پھنسا گیا، کیونکہ جو اس کی طرح تکبر نحوست میں ملے تو خدا کو تو ملال ہوتا ہے، غم ہے، لیکن اگر کوئی اپنی روح کا کھانا خراب کرنے پہ تولی گیا ہے تو اس کو چاہے کروڑوں لگے، خربوں لگے، یا ہمیشہ پھنسا رہے، تو اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پھر کب آئے گا اس محبت الہی اور نور کی طرف۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے کو ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب، کیا ایک شخص پوری زندگی صرف ایمان کے ساتھ اور اللہ پہ توکل کے ساتھ نہیں گزار سکتا؟ کیا اس زندگی میں خدا کا دیدار کرنا لازم و ملزوم ہے؟ دوسرے الفاظ میں پوچھنا چاہوں گا کہ روحانی ترقی سے کیا مراد ہے؟ کیا توکل الی اللہ یہ کافی نہیں ہے کہ انسان صبر و شکر کے ساتھ اپنے اچھے اعمال اس دنیا میں سر انجام دے اور یہ یقین کامل رکھے کہ خدا کی ذات موجود ہے؟ خدا سے ملنا اور اس کے دیدار کی تمنا رکھنا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس پہ وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ حق تعالیٰ کی ذات نے ایمان کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ایمان تو پہلا قدم ہے، جسے پازیٹیو قدم کہتے ہیں، اردو میں مثبت، کہ مانو خدا ہے، فرشتے ہیں، آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر اسی کے لیے پیدا کیا ہوتا تو بس پھر وہ اگلی باتیں نہ کرتا۔ یہ تو پہلا قدم ہے کہ سفر کے لیے سامان باندھ لو۔ توکل جو ہے نہ اس کے لیے پیدا کیا۔ اس صوفی کا وہ ایک بات یاد آ گئی، ایک صوفی نے کہا میں خدا پہ توکل کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں کسی سے کچھ مانگتا بھی نہیں۔ دوسرے صوفی نے کہا جا کے خدا کو نہ آزما، اور جا کے دو روٹیوں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے توکل جا کے مانگ لے کسی اور انسان سے، کیونکہ توکل سے آگے بھی اور جہان ہے۔ اب ایمان کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہے وہ آپ کی روح میں یوں پہنچتی ہے جیسے آپ کی نیت ہوگی، جیسا سفر ہوگا تو آپ کو اچھی جگہ مل جائے گی۔ اس کے لیے بھی نہیں پیدا کیا خدا نے۔ اب آگے آ جاتی ہے روحانیت، جسے سچائی کہتے ہیں، کہ روحانیت جیسے صوفی کہتے تھے کہ جیسے جہاں بھی ہمیں روحانیت لے کے جائے گی، پتہ بتائے گی حق تعالیٰ کا، ہم وہاں جائیں گے۔ اب جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے خدا کہتا ہے میں نے کائنات تخلیق کی تھی، بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قدم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم۔ خدا نے کہا میں نے محبت کے لیے، الہامی کتابوں میں بھی ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ جیسے عیسیٰ نے کہا، عیسیٰ ابن زکریا نے، کہ پورے دل و جان سے محبت کے لیے اس نے، جس نے سوال پوچھا کہ اتنی بڑی تورات ہے، میں تو شریعت کے قانون ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ عیسیٰ نے کہا، عیسیٰ ابن زکریا نے، بھول جا ساری شریعتیں، تو دل و جان سے اس خدا سے محبت کر۔ یہ ہے مقصد زندگی کا، یہ ہے مطلب۔ اور اگر تو کر چکے اور خدا سے مل لے تو یہ جو عیال ہے، خاندان ہے خدا کا، اس سے بھی وہ محبت کر اور انہیں بھی خدا سے ملا دے۔ یہاں آ کے بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہاں تو پھر روح کی دنیا میں ایمان کی دنیا بھی ہے، اعمال کی بھی ہے، صدق کی بھی ہے، قربانی کی بھی ہے، شجاعت کی بھی ہے، توکل کی بھی ہے۔
وہاں کیا کیا نہیں ہے، لیکن یہ ساری دنیا ہیچ ہے. محبت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ یہاں سے خدا کے ساتھ سفر شروع ہوتا ہے، اور اسی لیے خدا نے تخلیق کیا تھا. ورنہ وہ شعور میں تھا، چاہتا تو کچھ بھی تخلیق نہ کرتا، لیکن جب اس نے محبت کو پیدا کیا، وہ محبت سے بھی اوپر ہے، جسے وجد میں کہتے ہیں. محبت جب آ کے اپنی ہی سے کھو بیٹھے، وہاں سے تو خدا کی ابتدا ہوتی ہے. تو پھر زندگی شروع ہوئی، ورنہ زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. نہ تم ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ کوئی اور ہوتا، اگر خدا محبت کی تخلیق نہ کرتا. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں خدا کے دل سے یہ سوال ہے کہ جب خدا سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان کے دل میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ یا یوں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا خیال انسان کے دل میں کیا آنا چاہیے جب خدا کی ذات اس کے روبرو ہو؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. شکریہ. جب خدا سے ملاقات ہوتی ہے، پہلے اپنی مثال دے دیتا ہوں، یہی مثال سب پہ لاگو ہوتی ہے. تو جب خدا کو دیکھتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے تو تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے، اور خیال اور دل اور شعور اور انگ انگ روح کا کہتا ہے تو میرا آسمانی باپ ہے، تو ایشور ہے، تو خدا ہے، خدا واحد ہے. وہاں ہر چیز تڑپ رہی ہوتی ہے، اور سجدے میں جا کے انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے. وہاں کوئی خیال خیول نہیں ہوتا، وہاں خیال بھی خدا کا ہوتا ہے، محبت بھی، اور دل کے اندر بھی. اور ایک عجیب عالم طاری ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر کہ آپ بے اختیار ہو جاتے ہیں. آپ کی ہر چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے تو میرا حق تعالی ہے. وہاں ایک ہی خیال رہ جاتا ہے، ایک ہی سوچ رہ جاتی ہے، ایک ہی محبت رہ جاتی ہے کہ اے میرے خالق، اے میرے رب، جو یہ قطرہ میری روح ہے اس کو اپنی محبت کے سمندر میں گرا دے. تو وہ پھر مہربان ہوتا ہے، اور آپ کی محبت جو آپ کی ایک بوند ہوتی ہے اس کو اپنے سمندر میں محبت کے جب گراتا ہے تو آپ بھی سمندر ہو جاتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے. دیکھا نہیں کہ انبیاء تڑپ گئے اور کہا اب ہمیں واپس نہ لوٹا. تو یہ حال ہوتا ہے، باقی کوئی خیال خیول نہیں ہوتا، کوئی سوچ، ہر سوچ نکل جاتی ہے. وہاں خیال بھی خدا کا ہوتا ہے، وہاں محبت بھی خدا کی ہوتی ہے، دل بھی خدا کا ہوتا ہے، شعور بھی خدا کا ہوتا ہے. ضمیر کا نور اتنا پھیل جاتا ہے کہ اس سے مسافہ کرنے کے لیے بس پھر وہ ایک روح کا جو بوند ہے وہ سمندر میں جب گرتی ہے تو پھر بقا ملتی ہے انسان کو. جب وہ مٹ جاتا ہے تو وہاں پر پھر وہ خدا کا ایک پرتو ہو جاتا ہے. سنتا بھی خدا کی کان سے ہے، بولتا بھی اس کی مرضی سے ہے، محسوس بھی اسی سے کرتا ہے. وہ سب چیزیں پھر خدا کی محبت میں نور میں رنگی جاتی ہیں. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضرت زاد خان صاحب، میں ایک شادی شدہ شخص ہوں اور ہم میاں بیوی دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں خدا کی ذات نے اولاد سے نہیں نوازا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس زندگی میں صاحب اولاد نہ ہو سکے تو کیا آخرت کی زندگی میں ہماری یہ تمنا پوری ہو جائے گی؟ کیا آخرت میں جنت میں خدا کی ذات مخلوقات کو یا ہمیں اس دعا کو پورا فرما سکتا ہے، ہمیں وہاں پہ اولاد مل سکتی ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. شکریہ.
صوفیہ کا ایک قول ہے کہ اگر مجھے اولاد نہیں مل سکتی تو یہ جو انسانیت ہے یہ بھی تو خدا کا عیال ہے. میں ان کو خدا سے جب ملا دوں گا تو یہ سب بھی میری ہی اولاد ہوں گی. تو آج کل تو بڑا میڈیکل فارورڈ دور جو ہے وہ بہت آگے ہے. تو اس چیز کے لیے جائیں اور وہ جو آپ کا لیکوڈ ہے اس کو ٹیسٹ کرائیں اور وہاں سے وہ سیل لے لیں گے. تو آج تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کا، لیکن اصل اولاد روحانی اولاد ہے، جسمانی اولاد نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ جسمانی تم سے پیدا ہوئے لیکن یہ سب میرے ہیں. اولاد بھی ہوئی اور آپ ان کو خدا سے نہ ملا سکے تو نکھٹو قسم کے والدین ہوں گے آپ. تو آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے جائیں ٹیسٹ کرائیں، وہ آپ کے سیل لے لیں گے اور پھر وہ جو آپ کی زوجہ ہے وہاں جسے ایگ کہتے ہیں پریگنسی ایگ، اس میں سے پھر 1 یا 2 فروٹ پا بھی ہوتے ہیں، یعنی فروٹ لے آتے ہیں. تو لیکن اصل مسئلہ جو ہے آپ اس دنیا میں بھی پہنچیں اور تمنا ہے اولاد کی اور آپ خود تو خدا تک پہنچ نہیں سکے، نہ مشاہدہ ہوا نہ خدا سے وصل ہوا، تو وہاں تک آپ کو پہنچنے کون دے گا؟ تو اولاد کی خواہش کرنے والوں پہلے اپنے آپ کو تو خدا سے ملا دو. صرف ایک خوش زندگی کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہے یہ کافی نہیں ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو روحانی دنیا کے اندر انگنت دنیا پیچھے رہ گئی، وہ پہنچ ہی نہیں سکی وہاں تک. تو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے خدا سے ملانا تاکہ میں خدا کا بچہ بن جاؤں، میں خدا کی بیٹا بیٹی بن جاؤں. اس کے بعد پھر دوسرے سلسلے شروع ہوتے ہیں. اور باقی آج کا دور تو بڑا عجیب دور ہے. پرانے دور میں تو کہہ سکتے تھے کہ جی چلو ٹھیک ہے خدا کی رضا میں خوش رہنا چاہیے، لیکن آج تو یہ معاملہ نہیں ہے. آج تو یورپ کے اندر جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ جاتے ہیں، وہ سیل لیتے ہیں اپنے خاوند کا اور وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے اور آپ کی تعلیمات کا اکثر مطالعہ کیا، بہت ساری نئی چیزیں سامنے آئیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکمت کا پیغام ہے. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کلام کی برکتیں اور فیض دیکھا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کلام جو کہ خدا کا ہے ہی نہیں، اس کے باوجود اس کو پڑھنے سے یا اس کے ساتھ وظائف کرنے سے انسانوں کو فیض، برکتیں اور آرام نصیب ہو؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. شکریہ. میں نے وضاحت کی تھی کہ اس کے اندر فرشتوں کی رہنمائی ہے، محمد صاحب کی حکمتیں ہیں اور کوئی 5% خدا کا کلام بھی ہے. اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تورات، پرانا عہد نامہ، انجیل اور قرآن، تو پہلے عیسیٰ سے شروع کر لیتے ہیں. عیسیٰ نے تو یہاں تک کیا کہ کہا کہ بھول جا پوری کتاب تورات. ایک محبت خدا سے اور دوسری محبت انسان، تو اپنی منزل پائے گا. پھر وہاں ایک بڑی پتے کی بات کی عیسیٰ ابن زکریا نے، انجیل بیان کرتی ہے، وہ یہ تھی کہ تم نے فرشتوں سے شریعت تو پائی لیکن تم اس پہ عمل نہیں کر سکے. اور پھر خود عیسیٰ ابن زکریا نے موسوی شریعت
جو قرآن میں بھی ہے اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے بالکل برخلاف کیا۔ زانی کی سزا سنسار تھی، آپ نے معاف کر دیا۔ اور قرآن کے اسلام جو ہے، اس نے محمد صاحب جو ہے جیسے ہاتھ کاٹنے کی، یہ پہلے عرب میں تھی جاہلانہ رسمیں، یہ شریعت میں لے لی۔ تو اگر یہ قرآن خدا کا کلام ہوتا تو پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ ذرا سوچو بچار کرو، کیونکہ اس کے اندر مضمون کوئی اور ہے۔ اب محمد صاحب نے جو حکمتیں پیش کی ہیں وہ اس جاہلانہ دور کے حساب سے وہ فرشتوں کی شریعت بھی لاگو ہوئی، اور حکمتوں کے مطابق آپ ان کو گائیڈ کرتے رہے۔ یہ بات تو ہارون رشید اور مامون رشید کے دور میں بھی بغداد میں جو صوفیہ تھے، یہ بہت بڑا جھگڑا ہوا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی اصل منطق کی طرف۔ جب کوئی بیمار ٹھیک ہوتا یا کوئی دعا پوری ہو جاتی تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے کہ تیرا ایمان، یعنی کہ تیرا مثبت انداز جو ہے خدا کے ساتھ، اس نے تیری دعا قبول کر لی۔ تو اس کے اندر تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کتاب کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب خدا نے مجھے کہا کہ جو کوئی یہ کہے گا صدق اور پورے دل سے، اے خدا واحد، اے میرے والدین، اے خدا کے دل، دعا کرے گا، تو چھوٹی موٹی چیزیں تو خیر کوئی ہے ہی نہیں، اسے خدا کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ یہ شیطانی کلام ہے؟ یہ تورات، انجیل، یہ فرشتوں کی طرف سے اتری ہیں، خدا کی طرف سے نہیں اتری۔ خدا کا کلام کسی تورات میں میرا 2-3% ہے، بائبل میں تو بہت ہی مختصر ہے، اور قرآن میں 5% سے زیادہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور میں وہ نکال کے بتا سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے جو یونیورسل ہے، باقی وہ جو ہے شریعت ہے وہ محدود ہے اپنے وقت کے لیے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے۔ حضور ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، حضرت زاہد خان صاحب آپ کی تعلیمات پڑھنے کا اتفاق ہوا، آج سے قبل میں گزشتہ 8 سال سے اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی تشدد اور ظلم کے ساتھ پیش آتا تھا۔ مجھے یہ جائز لگتا تھا کہ میری بیوی پر ایک تسلط اور ایک حکمرانی کا میرے پاس حق ہے، اور وہ بھی ان 8 سال کے دورانیہ میں اس ظلم کو، تشدد کو برداشت کرتی رہی۔ اب ہم دونوں اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں، جبکہ آپ کی تعلیمات سے میرے دل میں رحم، ہمدردی اور خدا خوفی کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ میری اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ میں اب اپنی آگنے والی زندگی کو کیسے برقرار رکھوں، جبکہ اگر میں خود کو بدلتا ہوں تو میری اور میری بیوی کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بھی بدل جائیں گے۔ تو اس بات پہ میری رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ ظالم شخص خدا کا دیدار نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاؤں میں پڑ کے اپنی بیوی سے آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگو کہ تو دعا کر کے خدا مجھے معاف کر دے، جو 8 سال میں ظلم کرتا رہا، فرعون بنا رہا۔ کیونکہ جہاں خدا کا دیدار ہوتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے رحم آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو تم رحم دل بنو، پھر جیسے 8 سال تم نے ظلم کیا اس کے اوپر، اب 8 سال وفا اور محبت میں اس کی خدمت بھی کرو۔ اگر وہ معاف کر دے گی تو شاید تمہارے لیے کوئی رستہ نکل آئے، ورنہ جو ظالم ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے اور یہ مجھے دیا ہے کسی کتاب نے یا اسلام نے، وہ انتہائی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا اور جھوٹا انسان ہے۔
اور یہ کام ہوتے رہے ہیں، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے تمہیں گھر سے شروع کرنا پڑے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے انسانیت. تو جب اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو پیار کے 2 بول تو بول سکتے ہیں، محبت کے 2 بول تو بول سکتے ہیں، کسی کی تسلی تو کر سکتے ہیں محبت میں. تو پھر آ جاتی ہے دوسری بات. اس کے بعد جو ہے وہ عہد. اب یہ نہیں پتا کہ آپ میرے ماننے والے ہیں، اگر ہیں تو پہلے وہ ذرا عہد جو میں نے تم سے لیا ہے اس کے اندر ذرا دیکھ لو کہ میں نے کیا کیا پوچھا ہے. اس کے اندر وفا بھی آ جاتی ہے، محبت بھی آ جاتی ہے، اسی کے اندر زندگی کی ہر چابی آ جاتی ہے، جس سے قوم مقام کے دروازے بھی کھل جائیں گے، جنتوں کے بھی کھل جائیں گے، اور خدا کا دیدار بھی ہو جائے گا. جی حضور جناب مسیح زمان اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم، خدا کے باغ عدن، ہم آپ کے آج کے سوال و جواب کی نشست میں قیمتی وقت کا اور روحانی بے حد رہنمائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تہ دل سے حضور ہم شکر گزار ہیں. جناب پیغمبر خدا حضرت سورج خان صاحب ہماری ایڈمن ٹیم، ہم اگلے پروگرام میں اسی وقت معینہ وقت پر دوبارہ آپ کے حضور حاضر ہوں گے. تب تک آپ سب پہ خدا کی سلامتی. جی بہت شکریہ.